بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ عالمی دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا اور سب اپنے اپنے مفادات کے گیم کھیلتے ہیں اور سب اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ہے آذربائیجان اور ارمینیا، دو ممالک ہیں جن کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے کاراباخ کے حوالے سے۔ ایک علاقہ ہے جو کہ جغرافیائی لحاظ سے آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن ارمینیا نے 1993 سے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو پوری دنیا، عالمی دنیا، جیسے ان دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ شروع ہوئی، وار شروع ہوا، تو پوری دنیا نے اس جانب توجہ دی اور سب نے مذاکرات کے لیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے خدمات پیش کیے۔ تو کیا وجوہات تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد کچھ ہی دنوں میں جیسے ڈسپیوٹ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو یورپ نے اور خاص طور پر رشیا نے ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل کرنے کی کوشش کی، اور آج سے 2 دن پہلے تقریباً سیز فائر ہو چکی ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہے کہ یہی عالمی دنیا، یہی UN کشمیر پر نہیں جاگتا، لیکن جب آذربائیجان جو کہ ایک مسلم ملک بھی ہے تو ایک تشویش بھی ہے کہ کس طرح ایک مسلمان ملک کے لیے UN جاگ گیا، یورپی یونین جاگ گیا۔ تو ایک کیا ہوا، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آذربائیجان جو ہے اس میں جو روزانہ تیل کی پیداوار ہے وہ 8,73,000 بیرل ہے۔ اس طرح جو سالانہ گیس کی پیداوار ہے تو وہ 25 ارب مکعب میٹر تک ہے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے آئل اور گیس کی جو ہے انڈسٹری ہے وہاں پر۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک آذربائیجان جو تھا وہ 50% دنیا کو آئل اور گیس جو تھا ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اس طرح اب جو موجودہ جو دور ہے تو اس میں 20% جو آئل اور گیس ہے وہ اب بھی آذربائیجان سے امپورٹ کیا جاتا ہے دوسرے ممالک میں۔ تو اس طرح ان کی جو اہمیت ہے بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر یورپ جو ہے آئل اور گیس ان کا استعمال کرتا ہے۔ تو چونکہ کاراباخ جو علاقہ ہے وہاں سے جو آئل اور گیس کی جو پائپ لائن ہے وہ گزرتی ہے، یورپ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یورپ اگر وہ پائپ لائن پٹ جاتی یا اس کو نقصان پہنچ جاتا تو یورپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تو اس وجہ سے یورپ جو تھا وہ بہت جلد جاگ گیا اور انہوں نے اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش کی، اور چند ہی دنوں میں انہوں نے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ایک خونریز لڑائی ہو رہی تھی تو اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور سیز فائر کیا۔ ایک تو یہی وجہ تھی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی دنیا، خاص طور پر UN اور جو یورپ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کاراباخ کا جو علاقہ ہے مستقل بنیادوں پر آذربائیجان کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ارمینیا جو ہے وہ کرسچین ملک ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو بلیک میل کرتے رہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیل ہوتی ہے آئل اور گیس کے حوالے سے تو وہ یورپ کے جو ممالک ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ اس کو طے کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کاراباخ کا، اور کاراباخ کا مستقل جو کنٹرول ہے وہ آذربائیجان کو مل جائے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ جو آئل اور گیس کی ڈیل ہوگی تو وہ ڈیپینڈ کرے گی، اس کی جو ویلیو ہوگی، اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے تو وہ پھر آذربائیجان کی منشا کے مطابق ہوں گے۔ تو انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ایز اے بلیک میل ٹیکٹکس اس کو استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آذربائیجان کو وہ اس حوالے سے بلیک میل کر سکے اور آذربائیجان جو ہے وہ ان پر ڈیپینڈنٹ رہے۔ عالمی برادری کبھی نہیں چاہتی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ وہ پھر پاکستان کو کیسے بلیک میل کرے گی۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے فارن پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ پاکستان اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرے اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے اندرونی طور پر کہ باہر کی دنیا کو پاکستان سے مدد لینا پڑے، تبھی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور دوسرے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔